السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بابا جی خادم رضوی رحم اللہ آن مائی چیلنج آف گستاخی۔ تو اس ویڈیو میں بابا جی اور خادم رضوی رحم اللہ کے بارے میں کچھ باتیں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے بیان کی ہے، اور اس میں خادم رضوی رحم اللہ نے بھی کچھ باتیں بولی ہیں، اور وہ کسی کتاب کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اسی پر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ باتیں اپنی رکھی ہیں، اور انہوں نے ایک چیز اور ایڈ کی ہے کہ 2017 میں انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بنایا تھا، اور 1 ویک میں اس کو 7.5 لاکھ لوگوں نے دیکھا تھا۔ اور وہ ویڈیو کیا تھا تو آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا، اور کیوں اتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو جو ہے دیکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی کوئی تھا، ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو، لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا ہے، کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھ دینا۔ تمہارے جب بڑے بابا جی زندہ تھے نا، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ جواب دے سکیں۔ خادم رضوی کی زندگی میں میرا کلپ ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے۔ یہ 2017 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں 7.5 لاکھ کلپ ایک ہفتے میں جانا بڑی بات تھی، آج بھی نہیں جاتا تو اس زمانے میں، جس میں میں نے کشف المحجوب اٹھا کے انہیں کہا کہ یہ وہ کشف المحجوب ہے جو تم لہراتے ہو، جس میں بتاتے ہو کہ دیکھو داتا صاحب نے جو ہے وہ کشف المحجوب کے اندر پہلا صوفی حضرت ابوبکر کو لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ منڈے کتاب لے آئے ہو، اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سی، اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی، اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفی آپ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ہاں جی، اور ایگزیکٹلی جو انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی نا کشف المحجوب، میں نے وہی کشف المحجوب اٹھا کے اس میں سے دکھایا کہ دیکھو رسول اللہ کی شان میں کیا کیا گستاخیاں ہوئی ہیں۔ اور وہ خادم رضوی کے ہاتھ میں بھی کلپ گیا، اس نے کلپ دیکھا، انہوں نے کہا انہوں چھڑ دو، انہوں نہ ہاتھ پاؤ۔ توبہ نہیں اس نے کی، ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس کو ساتھ والے کہہ رہے تھے کچھ تے بولو کچھ تے بولو، پھر انہوں مجبور انہوں نے بلوایا، اور اس کا کلپ آج تک موجود ہے۔ ایک منڈا ہے نیٹ اتے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک کیوں کہندے ہو، لبیک کا کیا کرو، ساڈی مرضی سی جو مرضی کہیے۔ وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی کوئی تھا، ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو، لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا ہے، کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھ دینا۔ یہ جو جملے ہیں نا لبیک لفظ غلط ہے، لبیک کا کہا کرو، یہ اسی کلپ کا حصہ ہے جس میں نے کشف المحجوب اٹھا کے بتایا تھا کہ دیکھ علی اجمیری صاحب نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے، بقول تمہارے ظاہر ہے وہ آج بھی نہیں مان رہے کہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں، بالکل صحیح مانتے ہیں ان کو۔ تو اس نے بس یہ کلپ بنایا، اور وہ بھی وہ اپنی غلطی نہیں مانا، ویسے صرف نہ وہ پڑھاتے رہے اتنے سال، وہ اپنی غلطی نہیں مانے کہ لبیک کا یا رسول اللہ ہوتا ہے، جب کنٹینیوس پڑھا جاتا ہے تو لبیک کا یا رسول اللہ، اگر الگ پڑھنا ہے لبیک علیحدہ پڑھیں گے، یا رسول اللہ علیحدہ پڑھیں گے، لیکن جب نعرہ لگائیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ، کاف زبر کا آئے گا، وقف نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو جواب نہیں دے سکا، چلو اب کوئی بندہ ہے تو وہ جواب دے، اور جواب دینا یہ نہیں ہوتا کہ آپ موب لے کے آ جاتے ہیں، جواب دیں، ویڈیو میں ریکارڈ کرائیں۔ اچھا، اس میں اس نے نا ایک اور جملہ بھی بولا ہے اینڈ پہ، اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں لیکن یہ باہر نہیں نکلتا، اندر بیٹھ کے ساری شیطنت پھیلا رہا ہے، اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے
تو یہ باہر نہیں نکلتا. علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہے. ویسے سارا اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو, یہ شرارت کرنے آتے ہو. ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا. بھائی ایک کان کھول کے سن لو, پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. آڈینس کے طور پہ آنا ہے, ضرور آؤ. تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح ہی جاتے ہو. بریلوی اکٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھئی اسام الارمین میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے. گئے کبھی؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب سے. اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے. یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ کون بھاگا تھا. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جناب کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا. وہ پھندا چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے رہے شروع سے لے کے آخر تک. ہاں جی, علم الدین سے لے کے ممتاز قادری تک سب نے معافی مانگی ہوئی ہے. چھوڑ دو, کوئی عزت ہے نا تو اس کو رہنے دو. چلو جی, پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف تمہارے بقول. اس وقت تمہارے پاس بڑا کون ہے؟ مفتی منیب صاحب ہے نا. جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہوتا ہے تو کون صلح کرانے کے لیے باہر آتا ہے؟ مفتی منیب. مفتی منیب نے کوئی ایک جملہ بھی میرے عقیدے کے خلاف لکھا ہے؟ مجھے مینشن کر کے دکھائیں کدھر ہے. اور مفتی منیب تو میری وجہ سے خود توبہ کر گیا. اس کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے. اس بات پہ فتویٰ لکھنا پڑ گیا ہے کہ جس کا دفاع اس کے اپنے مولوی کرتے رہے مناظروں کے اندر. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اوے چیک کرو, مفتی منیب صاحب ہی اللہ دے فضل نہ ریورٹ ہو چکے ہوئے جائے. ہاں, مفتی منیب صاحب تو میرے مذہب پہ آ چکے ہیں. تو بقول تمہارے اس وقت پیر میر علی شاہ صاحب گئے تھے نا, تو آپ مفتی صاحب بالکل اگر تشریف لانا چاہیں تو ضرور آئیں, یا جواب دینا چاہیں تو دیں. جواب تو انہوں نے دے دیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہی میں کہتا ہے چشتی رسول اللہ کفر ہے. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ نہیں تھا. تمہارا تو تھا, تم نے تو مناظرے کیے ہوئے. مفتی منیب نے تو فائر فائٹنگ کی کوشش کی ہے, وہ بھی ہم نے اسے کنڈیم کیا تھا کہ تمہارے معافی مانگنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک تم نے فتویٰ نہیں دینا اپنے بزرگوں کے اوپر, کیونکہ 100 سال پہلے تو یہ کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد بریلوی صاحب کی. انہوں نے سبع سنابل کتاب کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا, اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہو گئی کہ ایک بندہ بغیر تحقیق کے, اور وہ جو غوث وقت ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی, جن کو کہتے ہو کہ وہ اس دجال کے مقابلے پہ نکلے تھے. ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. پیر میر علی صاحب کی ہینڈ ریٹن
बुक्स आज भी गोल्डा शरीफ में मौजूद है, उनकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। उनको भी कहोगे कि बदल गई हैं किताबें, और कोई नहीं बदल गई, सब दफा करते संजय, और डर गए थे मेरे तो, और नस गए थे। 100 साल नहीं हुए पीर मेल साहब को फौत हुए हुए, क्यों लिख के गए वो? दिफा करके गए मार्फत की बात। अब मुझे बताएं, ये बंदा जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हो, ये मुनाजरा लड़ने अगर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के सामने जाएगा तो इन्हें के मुनाजरा लड़ना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। उन्हें कहना मामा पहले अपने घर की खबर लै, हाँ दसो के मुनाजरा लड़ना इन्होंने? इको को जियो, गले लग के रो, एक वड्डा भरा एक निक्का भरा। फिर 1945 में डेथ हुई है अशरफ अली थानवी की। उसने पूरी किताब लिखी है सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। उस किताब में उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, क्योंकि वो भी चिश्ती सिलसिले से था, है देवबंदी था लेकिन तसव्वुफ में चिश्ती था। अल मुहन्नद में उसके जो साइन है ना, उसमें उसने लिखा हुआ है अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। और जो बोंगियां मारी उसने 3 जवाब दिए, मैंने उन बोंगियों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए। तो 1945 तक बकौल अशरफ अली थानवी साहब के चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा हो रहा है। किसी के दिमाग में नहीं आया कि किताबें बदल गई हैं, किताबें कोई नहीं बदली हुई थी, पहले इन्हें हाथ ही नहीं था किसी ने डाला हुआ। इस तरह अवामुन्नास के सामने ये चीजें वायरल नहीं हुई थी। ओ यार इतना तो छोड़े, मैं 2009 के मुनाजरे की बात कर रहा हूं। अब भी हमारे एक भाई पॉडकास्ट करके गए मेरे साथ, उन्होंने हनीफ कुरैशी से पूछा है कि आप तो कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं, 2009 में तो आप खुद दिफा कर रहे थे। जवाब ही नहीं दिया उसने, गोल कर गया। ये लोग कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस हैं, इनको चाहिए था फौरन कहते हैं कि जी अल्लाह ताला माफ करे, हमसे गलती हुई है, इंसान है, गलती कर सकता है। लेकिन अगर ये गलती मान लेना कि ये गलती हुई है, फिर तो इंजीनियर साहब का मुकदमा साबित हो गया। देवबंदियों को अंदर से पता है कि अहमद बरेलवी ने गुस्ताखाना इबारतों पे हम पे सही गिरफ्त की है, लेकिन वो कहते हैं अगर हमने हुसामुल अरमैन को ठीक मान लिया तो हमारे तो सारे बुजुर्ग फारग हो गए। इस वजह से उन्हें तौबा की तौफीक आज तक नहीं हो रही। अल मुहन्नद लिख के उन्होंने झूठा दिफा किया अपनी गुस्ताखाना इबारतों का। सेम वही काम बरेलवी भी कर रहे हैं। बरेलवी कहते सन कि यार समझ नहीं आती गुस्ताखियां का दिफा क्यों कर रहे हैं, हूं पता लगे ने क्यों कर रहे हैं, तो भी तो तौफीक कोई नहीं हो रही तौबा करने दी। एक काम ही बड़ा मुश्किल है। दूसरे को कहना बड़ा आसान है कि ये गुस्ताखियों के ऊपर क्यों अभी तक अड़े में, आप भी अड़े में, उल्टा आए दिन मेरे ऊपर कोई ना कोई बात कस देते हैं। तो मैंने तो सीधा आपके बड़ों के ऊपर हाथ डालना है, ये बिल्कुल ज़हन में रखिएगा। अच्छा, ये बाद लोगों को ये ख्याल आता है कि इंजीनियर साहब डायरेक्ट बुजुर्गों के बारे में बात करते हैं, इसलिए कि बुजुर्गों के मानने वालों का ये अकीदा है कि ये उनकी किताबें हैं और नहीं बदली हुई, वो दिफा करते रहे। रहा हमारा मामला, हमारा 1 लाख टन हुस्न ज़न है, और अल्लाह ताला हमें इस हुस्न ज़न रखने पर माफ करे कि हम गलती ना रख रहे हो कि उन्होंने ये नहीं कहलवाया होगा। लेकिन चूंकि उनके कस्टोडियन कह रहे हैं कहलवाया, तो हम कहते हैं कि चूंकि ये कह रहे हैं तो ज़ाहिर है इन्हीं की बात मानी जाएगी ना, जो उनकी औलादें हैं। कहते हैं इंजीनियर साहब डायरेक्ट हमारे बुजुर्गों के ऊपर मुकदमा कायम कर रहे हैं, और तुमने मरवाया ना, मेरे से क्यों गिला शिकवा करते हो, अपने बड़ों से करो। तुम सब के सब इकट्ठे हो गए बात कर दो कि हमारे पुराने सारे बुजुर्ग गलत करते रहे, प्रिंटिंग करते रहे, सब के सब कुफर की मौत मर गए इसका दिफा करते हुए। हमें अल्लाह ने आज तौफीक दी है, लो जी मैं अपनी पुरानी सारी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा, लो सामो पुरानी भी डिलीट कर दूंगा। और ये वीडियो में मैं कह रहा हूं, मैं सारी वीडियोस अपनी डिलीट कर दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, अगर तुम मानोगे तुम्हारे सारे बुजुर्ग पुराने गलत करते रहे, जो इन किताबों को प्रिंट करके इनकी कमाइयां खाते रहे, जो मुनाजरे करते रहे, सब के सब हराम कुत्ते की मौत मरे हैं। हमें अल्लाह ने तौफीक दे दी है इंजीनियर साहब की वजह से। हां, ये मेरा क्रेडिट है, बिल्कुल ये क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा। बिल्कुल मैं अपनी वीडियोस भी डिलीट करूंगा। अपनी गंदगी को छुपाने के लिए हर चौथे दिन जिसके दिल में जो बात आता है वो करना शुरू कर देता है। और जी 90 लाख नु कलमा पढ़ाया, और छड़ दो 90 लाख नु कलमा पढ़ाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया? कहते नहीं उदे कीदे ठीक नहीं, थोड़े बाबे ने भी कीदे ठीक नहीं। किस चीज की धौंस लगाते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मट्टी प्रीत कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की। तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी, अच्छे जिन्होंने कलमा पढ़ाया तो उन्हें पढ़ाया, ओए जिन्हें
कैमरे च कलमा पढ़ाया, ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah पार्टी, थानवी रसूलullah पार्टी, शिबली रसूलullah पार्टी। बिल्कुल, अगर कहीं नरम गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दी है बरेलवियों के ऊपर, क्लियर कट। एक गरीब तो बदतमीज, आए दिन जो भी आता है जी, ये उसका बाप ये करता रहा, तो नसो है तू है गुलाम कादियानी दज्जाल दी औलादो, नूरा कुश्ती कर दे रहे हो दो है तुसी। पीर मेरे लिए भी थे वो भी, किस तरह पीर मेरे लिए उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलullah का दिफा किया हुआ है? अहमद बरेलवी किस तरह गुलाम कादियानी के ऊपर फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूलullah वाली किताब की? अशरफ अली थानवी किस तरह बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलullah का दिफा किया हुआ है? ये तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। बातें हमें करते हो, मैं नहीं थोड़ा को बाबा छड़ना ना, कोई जिंदा ना मुर्दा, पुड़ के रख छड़ना है सारे नो। जिसने नबी के साथ गद्दारी की है, बिल्कुल आड़े हाथों लूंगा। 90 लाख नु कलमा पढ़ाया, मनो वे डॉक्टर जाकिर नायक नु, सुल्तानुल हिंद, उन्हों मनो सुल्तानुल हिंद, मनु मनो फिर सुल्तानुल वर्ल्ड। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। ला जाओ दबो इन्हों बाबिया अपने नो। बेशर्मी की इंतहा, हर चौथे दिन बाहर निकल आते हैं और जनाब हेडिंग बनाई हुई है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मानने वाला, और नसो तू है चिश्ती रसूलullah पार्टी, दज्जालां दी औलादो, दज्जालां दे मजार बनाए जे। बिल्कुल क्लियर कट, जीरो टॉलरेंस। जब तक तुम लोग तौबा नहीं करते हो ना, मैं बिल्कुल ये समझता हूं चूंकि तुम्हारे पुराने बुजुर्गों ने माना है कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे बुजुर्गों के साथ हूं, इन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। जाओ जो अंदाजे कर लो, जीरो टॉलरेंस। अब बिल्कुल बड़ा उसने जान रख लिया तुम्हारे बारे में। हूं कर गल करो 90 लाख दी जी। इंजीनियर साहब पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए, वो अपनी कब्रों में चले गए। जी 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 बिल्कुल, 100 साल बाद तुसी मजीद जड़ा ना गुलाम अहमद कादियानी दा भी दिफा करना कि अपनी कबर ही टुर गया। नहीं नहीं, उसके मानने वाले तो ही मानते हैं जी, थोड़े मानने वाले भी मानते हैं कि उन्होंने मार्फत की गल है कलमा पढ़ाया सी। दसो क्या फर्क है, केड़े पासे जाइए? तुसी तो मुनाजरे लड़े हुए ने और वीडियोस मौजूद है, मैं लगाऊंगा साथ साथ वीडियोस, भाग नहीं सकते कहीं। हम सिर्फ सहाबा और अहले बैत का दिफा करेंगे। अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब होगी, हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है, उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में। जो बाबे 400 500 600 साल बाद आए हैं, उनके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़ा हुआ, इसलिए उनका दिफा करना हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उनका दिफा तुमने करना है, हमने क्यों करना है? मुझे क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि ये तो काम डाल के गया था बाबा, तूने क्यों उसने जान रखा, तो मैं किधर जाऊंगा? इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने कहा उन पे ये शरीफ फतवा है, अगर नहीं कहा तो अल्लाह के हुजूर नहीं पकड़े जाएंगे। हमें जो तारुफ हुआ है हम किताबों की बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे, लेकिन सहाबा और अहले बैत का हम इसलिए फैसला नहीं करते किताबों की बुनियाद के ऊपर, अगर उनकी तरफ कोई गलत बात मंसूब कर दे कोई, इसलिए कि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में, उनकी बुजुर्गी मुसल्लमा है। तुम्हारे बुजुर्गों की बुजुर्गी मुसल्लमा नहीं है। तुम लोग सिर्फ अपने बुजुर्गों की धौंसे में लगा सकते थे, वो भी खत्म हो गई। देखो मैं कैसा फड़े इन्होंने, वो बाबा जी खातम रिजवी साहब, इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाने सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है? फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैरा दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। उम्मत बेचारी सहमी हुई थी, ओ मैं फराड पे करता तुहाडे नाल अल्लाह दे बंदे उम्मत मर जाए। इन्हों पूछो तेरे गोश किथे नहीं, जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभालियां ने, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? बताएं ईमानदारी से, क्या गौस कुतुब अब्दाल ने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही हैं, वो गौस किधर मर गया जिसकी ड्यूटी है यूट्यूब की हार्ड डिस्क कुते, और निगाह मारे नजरा नहीं तो उन्होंने भी क्या है बाबा, सिर्फ उम्मत ना मर जाए, सब तो पहले गौस कुतुब अब्दाल मरन, बल्कि कहना चाहिए वो तो कुत्ते दी मौत मरन, क्योंकि उन्होंने को इख्तियार सी, अवाम को तो इख्तियार ही को नहीं ना निगाह मारने का।
پہلے تو وہ کتے دی موت مرن کہ جن کے پاس اختیار تھا اور انہوں نے اپنے نبی کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھی اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سکے. امام مالک فرماتے ہیں امت مرے. امت کیوں مرے؟ تسی نہ مر جاؤ پہلے, تھوڑے وڈے نہ مرن. فراڈ مچا کے رکھے, آج ضرورت پئی ہے, سارے بزرگ مر گئے نے. اچھا یہ باتیں کریں, اور کعبے بھی کرنٹ ڈگی سی نسے تو کعبے کرنٹ ڈگی سی. کعبے والے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کعبے والے نے کہا ہے دنیا بقدر ایفٹ ہے. تم اپنے بزرگوں کو خدا کے مقابلے پہ لے کے آتے ہو. خدا تو لے کے بھی ازماتا ہے, دے کے بھی ازماتا ہے. تم اپنے بابوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تکلیف دے کے بھی ازماتا ہے اور لے کے بھی ازماتا ہے. اس کا مطلب ہے تم نے منی گاڈ بنایا ہوا ہے انہیں. وہ 1 سال ہی اللہ نے ابراہ کا لشکر تباہ کیا, اسے یادگار بنانا تھا بس. اس کے بعد یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی بے حرمتی ہوئی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کرنا. دنیا بقدر ایفٹ ہے. لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگ دنیا کا نظام چلاتے ہیں, لہٰذا اگر کسی مزار کے اوپر ہیروین چرس بکے گی, بدکاری کا اڈا ہوگا, تو ہم پوچھیں گے کہ تمہارا بابا کدھر ہے. ہاں, کسی مزار پہ اگر بم ٹھکے گا تو ہم پوچھیں گے کہ بابے نے ڈائیو مار کے کیوں نہیں بم کیچ کیا. 1965 میں تو وہ راوی کے پل پہ آ کے ڈائیو مار کے کیچ کیا کرتا تھا. آج وہ اپنے جو ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح جو ہے وہ مس فیلڈ کر رہا ہے. یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں پڑھایا تھا نا. اور جائیں وہ انڈیا والوں نے اپنا میوزیم بنایا ہے, وہاں ان کی جو دیویوں نے پکڑے ہوئے نا بم, انہوں نے بم رکھے بھی ہوئے ہیں. لو جی, پاکستانی تھے آج تک وہ بم نہیں دکھا سکے جڑے پھڑے سن بابا جی نے. انہوں نے وہ پھاڑ کے رکھے بھی ہوئے میوزیم میں, ویڈیوز ہیں باقاعدہ. ادھر بھی سب حفاظت ہو رہی ہے, سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں. میڈیا نے کچھ نہیں چھوڑا ان کا. اب ان کے پاس چیخو پکار ہے, اور وہ اپنے سارے بزرگوں کی کرامتیں چونکہ اب پھیلے ہو گئی ہیں, ان کا غصہ میرے اوپر نکال رہے ہیں. اور آئے دن میرے بارے میں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو میں تو یقین مانے جو بھی اس طریقے سے بندہ بڑا اگر نکلے گا, ویسے تو میں چھوٹوں کے اوپر تو روزانہ بول سکتا ہوں, لیکن میں ان کو ہمیشہ اگنور کرتا ہوں. لیکن یہ ایک بڑا بندہ نکل کے اس قسم کی باتیں میرے بارے میں کرے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. تمہارے سارے مولویوں کو میں نے یہ 5 حوالے دیے ہوئے, 2 سالوں سے دے رہا ہوں. ویسے تو دیتے ہوئے مجھے 12-13 سال ہو گئے ہیں, لیکن جب سے مجھے تم لوگوں نے چھیڑنا شروع کیا, ایک چشتی رسول اللہ والا حوالہ دیا. اس کے بعد میں نے کشف المحجوب سے حوالہ دیا تھا کہ نبی الاسلام کے اوپر جھوٹا سکینڈل باندھا کہ انہوں نے اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر نظر پڑی اور اس سے بعد میں شادی کر لی, زید بن حارثہ, صحب اور شکر کے چیپٹر میں. ٹھیک ہے, اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ نبی الاسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ, ایسے عقیدے کو چھاپنے والا, اس کی کمائی کھانے والا, اس کا شرعی حکم بیان کریں. کیا 2 والے ہو گئے. تیسرا والا میں نے دیا تھا تذکرۃ الاولیاء میں. ان کے بابا جی فرید الدین اتار نے لکھا کہ باجید بستامی کہتے تھے لیوائی اعظم من لیوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جی ہاں, یہ ذرا حوالہ لے جاؤ اور یہ بتاؤ کہ اس کی کمائیاں کھانے والے کون ہیں اور ان کے اوپر شرعی حکم کیا ہے, جنہوں نے نبی الاسلام کی عصمت اور عفت کے اوپر یہ ڈاکہ مارا ہے. اس کے بعد پھر میں نے حوالہ دیا تھا تذکرۃ الاولیاء سے ہی کہ باجید بستامی کہتے تھے میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. غلام احمد قادیانی دجال نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں محمد ہوں, اس نے کہا میں ذل محمد ہوں, اور وہ بھی اتنے ڈکے چھپے الفاظ میں اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ بھئی میں نبی الاسلام کی لیگیسی آگے لے کے چلوں. صرف غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے نبی کا لفظ بول دیا, باقی بڑے احترام کے ساتھ اس نے کام ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کا مشن آگے لے کے چل رہا ہوں. ذل محمد کا مطلب یہ نہیں ہے آخری نبی حضور ہی ہیں, میں امتی نبی کی حیثیت سے ان کا مشن آگے لے کے چلوں. لیکن ادھر یہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں میں محمد ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں عرش ہوں, میں کرسی ہوں, اور اینڈ پہ اس نے کہا میں ہی حق ہوں, یعنی اللہ بھی میں ہوں. ہاں, یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے. اور یہ دفاع کرتے ہیں. مفتی حنیف قریشی نے تو ابھی تازہ دفاع کیا ہے. ہاں, اس نے کہا ہے ویڈیو میں, اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جس کے تحت باجید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لیوائی اعظم من لیوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے,
اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اب اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ بھئی قیامت کے دن تو اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ بایزید کے ہاتھ میں کون سا اللہ کا جھنڈا ہوگا؟ دوسرا جھنڈا جو ہے وہ تو خائن کا ہے. بخاری میں آیا کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا. تاکہ وہ تھوڑے بابے کو وہ والے غدار والے جھنڈے تھے نہیں کدھرے، وہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہوگا، وہ تاکہ میدان معاشر پتا چلے کہ یہ خائن شخص تھا. ہر خائن شخص کے اوپر ایک جھنڈا لگایا جائے گا. اور پانچواں والا میں نے دیا تھا جو کشف المحجوب میں بھی اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی امام حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ وہ حضور کی قبر میں اتر کے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضور کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں. یہ شیطانی خواب کو رحمانی خواب بنا کے پیش کیا، ایک گستاخانہ خواب کو. اور اس کی میں نے پوری انجینئرنگ کی ہے. جو یہ جواب دیتے ہیں نا ان باتوں کے، میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہوا ہے. لیکن مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے جب یہ جواب دیتے ہیں تو کم از کم یہ مان لیتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے، تبھی بندہ جواب دیتا ہے نا، تو جواب دینے کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اب ان کے پاس آخری جواب یہ ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں اگر بدل گئی ہیں تو جن لوگوں نے کتابیں آج تک پرنٹ کی، ان کی کمائیاں کھائیں اور اس کے حق میں مناظرے لڑے، ان کے اوپر شرعی حکم مجھے چاہیے. کہاں سے دیں گے؟ وہ تو سارے بیچ میں آ جائیں گے. بڑے احمد بریلوی صاحب بھی آ جائیں گے، پیر میرل شاہ صاحب بھی آ جائیں گے، اور ان کے چاچو بھی آ جائیں گے، وہ تھانوی صاحب، اور تھانوی پارٹی کے دوئے تائے بیچ میں آ جائیں گے، یہ پیر میرل شاہ صاحب بھی اور احمد بریلوی صاحب بھی. اب تو ظاہر یہ ایک ہوئے ہیں نا، جیسے جیوز اور کرسچنز مسلمانوں کے مقابلے پہ ایک ہو گئے ہوئے تھے. یہ دو انفی بریلوی انفی دیوبندی کٹھے ہوئے ہیں، غم میں ایک جیسا ہو گیا نا یار. وہ بریلوی جو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھتے تھے دیوبندیوں کو، میں اگلے دن ایک بریلوی مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا، اس نے کہا میرا کام صرف چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کرنا ہے، رہا تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے. یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے، اس نے کہا اس کا جواب وہ دیں گے. پہلے یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھے، ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے گھر بھی کھورا نکل آئے گا؟ انہیں پتا تھا صرف تھانوی رسول اللہ ہی لکھا ہوا ہے، چشتی رسول اللہ کا تو ان کو پتا نہیں تھا. اب بھی جرت نہیں کر رہے کہ کیمرے میں آگے کہتے ہیں کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے. کہتے ہیں نہیں، اس کا جواب وہ دیں گے. اچھا پہلے تو خود ہی تم لوگ جواب دے کے تو دیوبندیوں کو گستاخ رسول واجب القتل قرار دیتے تھے. آج صرف ڈرے میں کہ جس طرح ہم نے نام لیا تو انہوں نے آگے سے کہنا تو بھی چشتی رسول اللہ نکل آئے گا، تو پھر انجینئر صاحب کا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا. انجینئر صاحب کو آپ لوگوں کے کسی مقدمے کو کمزور یا مضبوط بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. انجینئر صاحب کی آواز اللہ کے فضل سے تمہارے گھروں میں پہنچی ہوئی ہے. مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری آخرت کی فکر کرتا ہوں. تو لہٰذا اب یہ تمہارا لیم ایکسکیوز ختم ہو چکا ہے. دوسرا انہوں نے ایک ایکسکیوز بنایا ہوا تھا جی، بخاری میں حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے جو جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے: پاگل شخص، سویا ہوا شخص اور نابالغ شخص. تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہوتے تھے. اچھا پاگل لفظ نہیں بول دے مجنون بھی نہیں بول دے، مجذوب اور کلندر، پاگل لفظ ہی نہیں بولتے. اچھا پاگل سے اگر قلم اٹھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ سارے کلمات کفر ہیں، اور پاگل بندہ پھر آپ کا بزرگ نہیں ہونا چاہیے. پاگل کی تو پیروی نہیں ہو سکتی. صحابہ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاگل ہو کے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں؟ بتاؤ. تیسرا دفاع تھا، وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، وہ ایک بندے نے حضور نے اس کی مثال بیان کی توبہ کرنے والے کی، جس کا ساز و سامان اونٹ پہ رکھا ہوا تھا اور اس کا اونٹ ریگستان میں گم گیا. جب اسے ملا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. اس نے کہنا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، الٹ زبان سے نکل گیا. ایک واقعہ ہوا اور وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، زبان لڑکھڑائی. یہاں تو اسے معرفت بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے 3 دفعہ تھے. اب چوتھا ایک انہوں نے مارکیٹ میں دفاع نکالا تھا، وہ بھی میں نے ان کا الٹ دیا.
اور یہ حدیث دی کتابیں بھی تے جھوٹیاں حدیثاں نے ساڈے بزرگاں دی نکل آئیاں. اللہ دے بندے ہو, حدیث کی کتابوں میں اگر جھوٹے واقعات ہیں تو لوگوں نے مینشن کیے محدثین نے, اور تم لوگوں نے تو اپنے جھوٹے واقعات سے عقائد کھڑے ہوئے ہیں, الٹا ان کا دفاع کیا ہوا ہے. نہیں جی بخاری شریف میں موجود ہے, انجینئر صاحب خود بھی مان گئے ہیں, بالکل بخاری شریف میں موجود تھا, اور میں نے اس کے اوپر باقاعدہ کلیریفیکیشن کی پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی. وہ کوئی گستاخی نہیں ہے جو لکھی ہوئی ہے, بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے. ان کو ذخیرہ حدیث میں سے ایک چیز ملی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی میں ڈیلے آیا تو آپ نے خودکشی کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں بخاری میں ایک حرام کام منسوب کیا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی طرف. تو میں نے اس کا جواب بھی قرآن سے دے دیا ہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا. کس عورت کا؟ جو منہ بولی ماں تھی. اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو کیا حضرت یوسف کی توہین ہوئی ہے؟ صرف یہ ہے کہ قصد کر لیتا, اللہ نے حفاظت کی. بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے نہ آتے نبی علیہ السلام خودکشی کر لیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد کی, نبی علیہ السلام کو وہ بچانے کے لیے سامنے آگے حضرت جبرائیل. کیونکہ جب وحی میں ڈیلے آیا تو نبی علیہ السلام کو اس کی شدت فیل ہوتی تھی کہ جلد از جلد قرآن حکیم مجھ پہ نازل ہو, یعنی یہ اللہ کی محبت میں. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا, برہان کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بھی بچا لیا. بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن میں یہ واقعہ, کوئی گستاخی نہیں ہے. اور کٹ جڑا ہے کوئی ٹوٹل انہوں کا دین مانے ایسی. جتنے مولوی بنا رہے ہیں نا وہ یہی باتیں اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے نا سامنے لا کے تو پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہماری کامیابی دیکھیں آپ اللہ کے فضل سے, اس رمضان میں جی ٹی وی پہ اہل حدیث عالم خلیل الرحمان صاحب نے بھرے مجمع میں, مولویوں کے مجمع کے اندر کیا زبردست جملہ بولا ہے. انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اقرار الحسن صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس بھی پہنچ جاتے جس طرح آج پہنچے ہیں شف شف کے پاس. مزہ آیا نا جناب, اور ساروں کے چہرے لٹکے ہوئے, اس میں مرزے کی روح آ گئی ہے. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ اللہ کا شکر ہے. میں تو اس چیز کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں کہ جب یہ میرے نام میں جو مرزا ہے اسے یوز کر کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں نا, پہلے یہ معاملات چل جاتے تھے. ہماری لائف سٹوریز میں جتنے لوگ آئے ہیں 99% لوگوں کو میرا تعارف نیگیٹو ہوا ہے. آپ لوگ یہاں ریل ٹائم مجھے بتائیں نا کتنے ہیں جن کو نیگیٹو میرا تعارف ہوا ہے کہ بڑی پیڑی شے آئی سی. تو ان مولویوں نے آپ کو تعارف کروایا نا, میں نے تو نہیں کروایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جب الزام لگاتے ہیں نا اس طریقے سے, اس حوالے سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اب کچھ اور لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ ہونے لگا. لیکن جب اس الزام کے ساتھ مجھے اس اعتبار سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے, پھر میں نے اس کا جواب ہی دینا ہے. جواب دینا ہے میں نے, بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. جب کوئی بندہ ناحق قتل ہوتا ہے اس کے لیے تو جنت ہے, لیکن قاتل کو بھی سزا ہوگی. وہ تو آخرت میں پہنچ گیا, اللہ نے اس کی شہادت کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا, لیکن قاتل کو پھر بھی سزا ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ قاتل کو انعام دیا جائے کہ اس نے اس کو شہادت کے رتبے تک پہنچایا. جو باپا جانی کہتا ہے دیکھو تو دماغ کتنے گیا, وہ کہتا ہے جو مجھے شہید کرے گا میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا, اور لوگ تھلے سبحان اللہ کہہ رہے ہوندے نے. یہ کون سی شریعت ہے؟ یعنی یہ وہ بات ہے جو نہ کسی نبی کے دماغ میں آئی نہ کسی صحابی کے دماغ میں آئی. اتنی الٹی سوچ کہ جو مجھے قتل کرے گا میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا کہ اس نے مجھے شہادت کے رتبے پہ فائز کیا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ ان کی سمجھدانی ہے. یقین کریں آج مجھے جتنا غصہ تھا نا میں نے اتنا نکالا نہیں ہے, لیکن آج کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن تمہارا شروع ہو گیا ہے, یہ ذہن میں رکھنا.
جو بھی اب بابوں کے دفاع کے لیے آئے گا نا، تو میں بالکل اب سیدھا ہوں. سیدھی سی بات ہے. ایک غریب اتو بدتمیز اللہ کے بندوں بجائے توبہ کرتے، ڈیفینسو موڈ میں جاتے، ہر چوتھے دن ایک کوئی بندہ لانچ کر کے میرے بارے میں سٹیٹمنٹ دلواتے ہو. بالکل بولو گے، جتنی دفعہ بولو گے میں اتنی دفعہ بولوں گا، ہر دفعہ تو لمبا پاؤں گا. بالکل. تو یہ جو تمہارے دماغ میں آیا ہوا نا کہ جی اس کو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جاؤ تسی غوث پاک کو مدد منگو نا جا کے. وہ شاہ من رانی صاحب بھی کہتے تھے ہمیں بغداد سے مدد آتی ہے، ہمیں اجمیر سے مدد آتی. مر گئی یہ مدد تھوڑی. جاؤ نا غوث پاک کو لوں. اگلے دن کسی نے پوسٹ لگائی تھی، دعوت اسلامی والے چندے کے سوا ہر چیز غوث پاک سے ہی مانگتے ہیں. ہائے 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 چھکا. چندہ بھی غوث پاک کو منگو نا جا کے. چندے کے لیے تو ہزاروں باکس لگائے ہوئے ہیں، یہ بھی غوث پاک کو منگو نا. تو میرے بھائی تحفظ فراہم ہو رہا ہے، قرآن و سنت کی دعوت کی برکت سے تحفظ فراہم ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. لہذا یہ جو تم نے بار بار ایک راگ لاپا ہوا نا کہ یہ انجینئر صاحب ہمارے علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ تمہارے شوق میں، تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ لاؤ مفتی منیب کو لانچ کرو. میں تو چاہتا ہوں کہ نیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو اور میں مفتی منیب صاحب کو ویڈیوز دکھاؤں ان کے بزرگوں کی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی منیب یہ رسک لے سکتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ یہ بتاؤ یہ پیر میلنی نے جو لکھا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کو کوٹ کیا ہے، تو کیا کہے گا؟ ٹھیک کوٹ کیا ہے. اگر وہ کہے گا نا یہ کتاب بدل گئی ہے، تو میں کہوں گا یہ پرنٹ کس نے کی ہے؟ آستانہ گولڈیا نے. اچھا، تو ان کے اوپر شرعی حکم بیان کرو. جو لوگ یہ کفری کتاب چھاپ رہے ہیں ان کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ پھر گولڈے والے جانن تے مفتی منیب جانے. یہ وجہ یہ نہیں نکل رہا. لہذا یہ دھمکیاں لگانا چھوڑ دے مجھے کہ جی پیر میلشاہ صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ اور یہ ہمارے علماء کا سامنا نہیں کرتا. نکالو نا، کدھر ہے تمہارا بڑا؟ اس زمانے میں پیر میلشاہ صاحب بڑے تھے نا، یا ثناء اللہ امرتسری صاحب تھے اہل حدیث کے. اس وقت تمہارا بڑا کون ہے؟ تقی عثمانی ہے، مفتی منیب ہے. تو ٹھیک ہے، دونوں مل کے آؤ نا. سب سے بڑا فتنہ تمہارے اوپر لانچ ہوا ہے نا چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی کے اوپر. تو میں تو تیار ہوں، دونوں مل کے آؤ. لہذا یہ آندہ جب کبھی بھی یہ دھمکی لگائے نا کہ انجینئر صاحب نہیں بیٹھتے، تو بتاؤ انجینئر صاحب تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شوق ہے بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے بھیج دو گے، بڑا لانچ کرو. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھو، مسئلہ حل کرو یار. تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. پاکستان کے آئین میں قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر یہاں بیٹھ کے میں تبلیغ کر رہا ہوں تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں غلام احمد قادیانی دجال، چشتی دجال، شبلی دجال، تھانوی دجال بقول تمہارے، کیونکہ تم تو کہتے ہو یہ معرفت کی باتیں، ان کے خلاف ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. تم صرف اینٹی قادیانی بول رہے ہو، ختم نبوت پہ بول ہی نہیں سکتے، اس کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں. جس دن تم نے ختم نبوت پہ بات کی نا تو تم اپنے دھرنے لاہور سے نہیں نکل سکتے لے کے. سب سے پہلے تمہیں لاہور میں ضیاء القرآن پبلیکیشن، شبیر بردرز، یہ سارے مکتبے بند کروانے پڑیں گے جدھر سے یہ گستاخانہ کتابیں چھپ رہی ہیں. اسلام آباد کیا دھرنا لینے کے لیے آتے ہو؟ لاہور میں بند کرواؤ نا. یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، انہی سے چندے لے کے کھاتے ہیں. تو جب جب یہ سامنے آؤ گے تب میں اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے بیان کروں گا. بالکل میری طرف سے اب کوئی نرمی والا رویہ نہ رکھنا ہے. بالکل یہ نرمی والا رویہ اس وقت تک تھا جب یہ دعوت حق کمزور تھی. بالکل حضرت عمر نے جس طرح کہا تھا نا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے تو نبی الاسلام نے تمہیں یہ زمینیں بھی دی تھیں، اب تم سے واپس لیں گے اگر ان کے اوپر تم کاشتکاری نہیں کرو گے. یہ مسلمانوں کی عوام کا مال ہے. تو مولویوں اب بالکل اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں نے کوئی نرم رویہ تمہارے بارے میں اختیار کرنا ہے، کیونکہ میں نے یہ 15-16 سال جس طریقے سے پیار محبت سے تم لوگوں کو حافظہ اللہ کہہ کے، تمہارے بڑوں کو احترام کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کہہ کے پکارا ہے، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تم لوگ میرے بارے میں اس قسم کے بکواسیات کرتے ہو. تو بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی کسی بزرگ کا لحاظ نہیں کروں گا، اور نہ میں کسی بزرگ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. تمہارے باپ ہیں، تم خود دفاع کرو ان کی طرف سے. میں نے کوئی دفاع نہیں کرنا. زندہ ہیں مردہ ہیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر انہوں نے یہ سب کچھ کہلوایا ہے تو اللہ کی جہنموں میں ہوں گے،
اور اگر نہیں کہلوایا تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، بشرطے کہ ان کے عقیدے بھی صحیح ہوئے. صرف نہ کہلوانے سے نہیں، ہم تو ان کے عقیدے بھی یہ بار بار کہتے ہیں جی وہ پوری ان کی کتابوں میں انجینئر صاحب کو یہی باتیں نظر آئی ہیں. نہیں جی سر، پوری کتاب ہی فراڈ ہے، لیکن وہ فراڈ تم لوگ مانو گے نہیں. میں آیت پڑھوں گا اور کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں گا. میرے نزدیک پوری کشف المحجوب میں ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ لکھی ہو، قرآن و سنت کے. لیکن جب وہ میں پیش کروں گا نا، تم قرآن و سنت کو تو مانتے نہیں ہو، تم کہتے ہو جی داتا صاحب نو نہیں سی پتا، تم ٹھکرا دو گے. میں نے اس لیے چک کیوں مارا گستاخی اللہ کہ جو تمہارا عام آدمی بھی کہے کہ یار یہ تو بات تو صحیح ہے، وہ میم نے دیکھا بات تو صحیح ہے. اب چشتی رسول اللہ جب نکلتا ہے تو پھر ساری ان کی وہاں بھی کہتی ہے بات تو صحیح ہے. ہاں، ورنہ تو سارے کا سارا حشر بہشت کفر و شرک کا پلندہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی بات انجینئر صاحب کو نظر آئی ہے، باقی تو ان کی تعلیم، سرکار ساری تعلیمات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. لیکن وہ خلاف ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے آیت پیش کرنی پڑے گی، بخاری کی حدیث پیش کرنی پڑے گی، اور تمہارے پاس اینڈ پہ جواب ہوگا کہ جی یہ آیت حدیث تو ہمارے بزرگوں کو بھی پتا تھی، پھر انہوں نے یہ کیوں لکھا؟ تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب تو میں یہ کہوں گا کہ تمہارے بزرگوں نے قرآن حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا تھا، نہ سو لے جاؤ. لیکن عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی بھی کہ بات تو صحیح ہے. ہاں، وہ پھر یہ ہے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، گستاخانہ عبارتیں. اس لیے میں نے ان چیزوں کا سہارا لیا ہے. میرے پاس تو آسانی سے چیزیں موجود تھی. علی اجویری صاحب خود کہتے ہیں کشف المحجوب میں میرا مسئلہ پھنس گیا، میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ رات گزاری، وہاں پہ مراقبہ کیا. اب یہ سب فراڈ ہے، لیکن اگر میں یہ بیان کروں تو وہ کہیں گے نہیں جی اگر یہ فراڈ تھا تو معین الدین چشتی صاحب نے مراقبہ کیوں کیا تھا ادھر آگے لاہور؟ آگے سے جواب میں وہ یہ کہیں گے. میں ان کو حدیثیں سناؤں گا مسلم شریف کی کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا نہ کرو، ان پر مت بیٹھو، نہ ڈائریکٹ بیٹھو نہ مجاور بن کے. یہ کہیں گے جی یہ حدیثیں ان بزرگوں کو نہیں پتا تھی. تو حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کے اقوال لے آئیں گے. لیکن سرکار گستاخی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مقابلے پہ کوئی چیز نہیں آ سکتی. اب آپ کو پتا چلا اتنی چھوٹی سی پڑیا لکھ کے اسام الارمین احمد بریلوی نے پورے دیوبند مدرسے کو کس طرح گستاخی کی نیزے کی نوک پہ اٹھایا ہوا. ہزاروں علماء فیل ہو گئے ایک احمد بریلوی کو قابو کرنے میں. کیوں؟ اس نے چیز ہی ایسی پکڑ لی تھی. 5 عبارتیں اس نے پکڑی، ان میں سے بھی 4 دیوبندیوں کی ہیں، ایک غلام احمد قادیانی دجال کی ہے. 4 عبارتیں پکڑ کے پوری دیوبندیت الٹ دی ایک بندے نے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے. اعلیٰ حضرت کو کیا پتا تھا کہ منو بھی کسی نے منہ نہ پا لینا ہے، اسی طریقے سے جس طرح میں باقیوں نے منہ نہ پایا. تو یہ ہماری آپ مجبوری سمجھیں. لہذا اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ ان صوفیاء کی تعلیمات میں صحیح باتیں بھی ہیں، سرکار جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں. شروع سے لے کے آخر تک میں ایک ایک صفحے کا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر. لیکن ان کے مقابلے پہ قرآن و سنت سے جب میں دلائل رکھوں گا لوگ نہیں مانیں گے. لوگ کہیں گے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پھر کیوں لکھی. لیکن چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی معرفت کی بات ہوگی جو انہوں نے لکھی. آگے کہتے ہیں جی اگر یہ ہمارے بزرگوں نے کلمے پڑھائے ہوتے تو آج یہ عملی تواتر سے آگے چل رہے ہوتے کلمے. جی عملی تواتر سے چل رہے ہیں نا، تبھی کتابوں میں چھاپے ہوئے ہیں نا، تبھی تو 2009 میں مناظرے میں دفاع کیا ہوا ہے، چل رہے ہیں. لیکن ہم پڑھتے تو نہیں ہیں. وہ تو جناب قادیانی بھی نہیں، غلام احمد قادیانی دجال کے نام کا کلمہ پڑھتے جائیں، وہ رسول اللہ کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں. آخری نبی نبی علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں، وہ تو اس کو امتی نبی کہتے ہیں. آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ بھی آخری کتاب کون سی ہے، وہ کہیں گے قرآن. ان سے پوچھیں مسلمانوں کے 4 خلیفہ کون سے ہیں، وہ کہیں گے ابو بکر، عمر، عثمان و علی. ظاہر سنیوں میں سے ایک فرقہ نکلا تھا نا. قادیانی شیعہ کا فرقہ نہیں تھا، سنیوں کا تھا. حنفی، آج تک حنفی ہیں. تو باتیں تو ساری وہ بھی یہی کر رہے ہیں. لیکن ختم نبوت کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا اس کی وجہ سے ہم نے انہیں کافر ڈکلیئر کیا. تو قادیانی اگر کھلواڑ کریں تو وہ کافر ہیں. تم اور تمہارے بزرگ رحمت اللہ علیہ ہیں. الٹا جو تمہاری غلطی ہائی لائٹ کرے بجائے اسے ایکسپٹ کرنے کے اس کے اوپر چڑھ دوڑو اور اس کے اوپر فتوے لگاؤ کہ اس سے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے اور یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا. ہمارے علماء مناظرے کے لیے جاتے ہیں، یہ مناظرہ نہیں کرتا. وہ کون آیا ہے تمہارے بڑوں میں سے بتاؤ؟ تمہارے بڑے تو اپنا عقیدہ چھوڑ کے میری وجہ سے
مفتی منیب صاحب کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا. مفتی منیب ان کی صلح کرانے ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں نا. جیل مانا کو مسئلہ تھا, چلے آن لائن آ جاتے, انہیں پتہ صحیح باتیں کر رہے. الٹا جب مفتی انیب قریشی یہاں سے ہو کے گیا, انہوں نے مفتی انیب قریشی کے خلاف ویڈیو بنا دی کہ یہ کون سا مناظرہ ہے کہ اکیلا جائے بندہ اور اکیلا بھاگ کے تو فتح یاب ہو کے تو واپس آ جائے. وہ ویڈیو دیکھیے اور چیک کرو کہ مفتی صاحب نو ہوئی اندر خانے. اگلی گل آپ سمجھو. کیوں نہیں بول رہے؟ اس ٹائم تو سارے بڑے نکل آئے تھے نا. اگر نعوذ باللہ تم مجھے غلام احمد قادیانی دجال کی جگہ مانتے ہو, ویسے تو وہ بہت چھوٹا تھا, میں تو اس کو بھی اور تمہارے بڑوں کو بھی بہت چھوٹا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ جو اللہ کے فضل سے عربی والا فتنہ تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے آزمائش کی شکل میں, قرآن و سنت کی دعوت, یہ تو اس کی ہیٹ تمہاری آنے والی نسلوں نے بھی محسوس کرنی ہے اور تمہارے مرے ہوئے بزرگوں نے اپنی قبروں کے اندر محسوس کرنی ہے. ہاں, اللہ کے فضل سے. میں نے آپ لوگوں کو کئی سال پہلے کہا تھا اس دعوت کو عام دعوت نہیں سمجھنی کہ یہ ایک بندہ آیا اور وہ چلا گیا. نہیں, یہ بندہ آیا ہے, بات بتا کے, حق بتا کے لوگوں کو جا رہا ہے. اب کوئی اور ریمیڈی اس کی ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم قرآن, بخاری, مسلم کو یہود و نصارہ کی کتابیں نہیں کہہ دیتے نا, اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر مسلمان بن کے رہنا ہے تو ان کتابوں کو ماننا ہوگا, اور پھر وہ مسلمان تمہیں وہ والا بننا پڑے گا جو کتاب و سنت والا ہے. بابوں والا دین اب تمہارا نہیں چلنا. تو آپ لوگ خود کیوں نہیں سوچتے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے تو آج کیا مفتی منیب یا مفتی تقی عثمانی یا ساجد میر ان کو نہیں نکلنا چاہیے؟ اتنا بڑا فتنہ آ گیا. ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھا رہے ہیں. جو مولوی اٹھتا ہے وہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے. بڑے کتنے مر گئے ہیں, ریٹن میں کو فتویٰ دے دیں, بائی نیم مجھے کبھی مینشن کریں. پہلے تو ان کو یہ تھا نا کہ جی وہ ہمارے بڑوں نے نام لیا تو انجینئر صاحب مشہور ہو رہے ہیں ان کے. ہوں تو مسئلہ ختم ہو گیا نا, ہوں تو انہوں مشہوری ہے میرے نا دی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تم 15 سال پہلے کر سکتے تھے. اب کیا مسئلہ ہے آج کی ڈیٹ میں 23 جون 2024 کو؟ کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کیوں نہیں باہر نکلتا اور وہ کہتا ہے کہ انجینئر صاحب میں تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں, یا میں ایسے کفر کہتا ہوں, اس پہ مجھ سے بات کر لو. بالکل اس پہ بھی بات ہوگی, خالی کفر کہنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں پھر رکھوں گا ان کے سارے بزرگوں کی عبارتیں, ان کے مناظرے کی ویڈیوز رکھوں گا, ان کو وہ مکتبے بتاؤں گا جہاں سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں, اور میں کہوں گا کہ شرعی حکم ابھی بیان کرو. اور آج تک جتنے لوگ پرنٹ کرتے رہے ان کا شرعی حکم بھی بیان کرو. مجھے بتائیں یہ شرعی حکم بیان کر کے مفتی صاحب کار پہنچ سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, نیور. یہ بڑا شوق ہے نا یہ ظہیر الحسن کو ختم نبوت پہ کام کرنے کا. تو جنا بڑھ, ہاں ذرا تو بڑھ جنا, میں تیرے بابے آنے کا تو سب سے بڑا ذلیل ہے. ہاں, اور میم کے اندر لگا ہوا ہے, تو نکل کڑچیا باہر, تو کیا ہے یہ چشتی رسول اللہ غلط ہے. اور ایک ایک کتاب کا نام ہے, پیر میر علی شاہ صاحب دی, تھانوی صاحب دی, احمد بریلوی صاحب دی, اور اوڑا مولویوں نے بھی نال ہے جنہوں نے مناظرے دفاع کیتا ہے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اب یہ انہوں نے بار بار یہ کر کے مجھے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ میری بالکل زیرو ٹالرنس ہے اب ان کے بارے میں, کلیئر کٹ. ٹھیک ہے, تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. تحفظ تو تم لوگوں کو فراہم ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم مرتد اور کافر کہتے رہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم گستاخ رسول کہتے رہے. پورا فرقہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں. آج تمہارے بزرگوں کا کام جو ڈالا ہوا میں نے نکال کے باہر تمہارے سامنے رکھا ہے, تو آج تم لوگوں کو جو ہے وہ اس کی ہیٹ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے. ساری پرانی چیزوں کے اوپر معافیا مانگو تم, ادروائز یہ بھگتو گے, تمہاری آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی اگر ہوئی تو. ویسے تو ہونے والی نسلیں چینج ہو گئی ہیں, تمہارے بزرگ سارے فیل ہو گئے نا. یہ تمہارے ساتھ ہونا تھا. 1200 سال میں جو تم نے عزت ویل کی تھی نا, 12 سالوں کے اندر ایک نعرے نے ان کے بابوں کا سارے سارا فرقہ اکھاڑ کے رکھ دیا ہے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.